اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں علی عباس عثمان الجوہر کس آپ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ رئیسہ سبھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں مشتقات کے بارے میں۔ اسم کی ایک تقسیم ہم نے یاد ہے پڑھی تھی، اسم کی ایک تقسیم ہم نے کیا پڑھی تھی؟ 5-6 تقسیموں کی طرف اشارہ کیا تھا، اس میں سے اسم کی ایک تقسیم بتائی تھی، اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق، اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق۔ کھول کے رکھیے گا، لکھوا رکھا تھا پہلے ہی۔ جامد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہے۔ نحو صرف میں جب مشتق کی بات آتی ہے تو کہا مشتق 8 چیزوں کو مشتق کہا گیا ہے۔ کون کون سی؟ اسم فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں مبالغہ، اس میں تبدیل، اس میں اعلیٰ، اس میں زمان، اس میں مکان اور اس میں اعلیٰ۔ ان 8 چیزوں کو مشتق کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک بحث پڑھی تھی، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا جی، مصدر کے بارے میں پڑھا تھا، مصدر جو کام کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، زمانہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور مصدر کی کچھ قسمیں بتائیں تھی، مصدر یا تو اصلی، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر مرہ، مصدر مولی، ایک ایک کر کے ہم نے وہ سب پڑھا تھا۔ مشتقات میں ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی بحث پڑھی تھی۔ اس میں فاعل کے بارے میں بتایا کہ اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے جو 2 چیزوں پر دلالت کرے، ایک ذات اور وہ جو اس سے فعل صادر ہوا ہے، ایک ذات پہ دلالت کرے اور ایک فعل جو اس سے صادر ہوا ہے، ایک ایسی ذات پہ دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہو، یا اس کے اندر ایک حالت پائی جائے لیکن وہ ثبوتی نہ ہو، حدوثی ہو۔ مثلا کاتب، لکھنے والا تو ابھی لکھ رہا ہے تو کاتب ہے، چھوڑ دے گا نہیں لکھے گا تو کاتب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں فاعل بتایا تھا ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پہ آتا ہے، اس میں مفعول مفعولون کے وزن پہ، فاعلون فاعلان فاعلون فاعلتان فاعلتان فاعلات، مفعولون مفعولان مفعولون مفعولتان مفعولتان مفعولات۔ لیکن غیر ثلاثی مجرد سے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ، علامت مضارع ہٹا کے میم جس میں ضمہ ہو جی، اور اگر ما قبل آخر کو کسرہ دے تو اس میں فاعل، ما قبل آخر کو فتحہ دے تو اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ مکرمون مکرمون، محسنون محسنون، مجتہدون مجتہدون مجتہدون، مکلفون مکلفون جی، مقلدون مقلدون، مقلد مقلد، اس میں فاعل اس میں مفعول۔ سمجھ، مقلد تقلید کرنے والا، مقلد جس کو اس میں مفعول کی تعریف کیا کی، ایک ذات اور جس کو ایسی ذات جس پر فعل واقع ہوا، دونوں ثبوتی نہ ہو، غیر ثبوتی ہو یعنی حدوثی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر ہم بات آئی تھی کہ یہ تو فعل سالم سے ایسی بات تھی، فعل صحیح سے اگر فعل مثال ہے تو اس کے بارے میں بتایا تھا، اجوف ہے تو اس کا اس میں فاعل کس طریقے سے کیا چینجنگ آئے گی وہ بتایا تھا، وہی ہم نے لکھوایا تھا اجوف کے بارے میں۔ اجوف کے بارے میں جب ہم نے لکھوایا تھا، یہ رب اس درس 24واں درس تھا۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول معطل، فعل معطل کے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ پہلے تو فعل سالم کے بارے میں بتا دیا، فعل سالم سے اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعلون کے اور اس میں مفعول مفعولون کے وزن پہ آتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے طریقہ بتایا ہی تھا۔ لیکن اگر فعل معطل ہے تو کیا تبدیلیاں آئیں گی؟
اگر فعل معطل ہے تو قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. قاعدہ نمبر 2 کیا تھا بتائیے؟ یا ساکن ما قبل ضمہ تو یا واو سے بدل جاتی ہے. قاعدہ دوم اعلال می گوید، اعلال کا دوسرا قاعدہ کہتا ہے کہ یا ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ہو ما قبل ضمہ ہو تو یا جو ہے قلب واو می شود، یا واو سے بدل جاتی ہے. در اس میں فاعل ہو اس میں مفعول. ہاں یہ مثال یائی، مثال یائی کے اس میں فاعل اور اس میں مفعول باب افعال میں یہ قاعدہ جاری ہوگا. یقنا کو جب باب افعال میں لے کے جائیں گے تو ہو جائے گا ایقنا، مضارع ہو جائے گا یویقنو. اس میں فاعل ہوگا علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ ما قبل آخر کسرہ مویقنن. مویقنن جب ہوا تو یا ساکن ما قبل ضمہ ہے تو واو سے بدل گئی موقنن. ایسے ہی ایسرا یویسرو مویسرن، اس میں فاعل ہونا چاہیے تھا مویسرن، یا ساکن ما قبل ضمہ ہے واو سے بدل جائے گی موسرن. ٹھیک ہے جی مولانا. یہ تو مثال فعل معطل جو مثال ہو اس کا اس میں فاعل میں یہ چیزیں تھیں. اجوف کے بارے میں نے آپ کو 4 قاعدے لکھوائے تھے. ٹھیک ہے، یہ بیچ میں کچھ دن چھٹیاں تھیں، گیا ہوا تھا ایران آپ کو معلوم ہے، اس وجہ سے بیچ میں نہیں تھیں، لیکن لکھوا کے گیا تھا یہ قاعدے. اجوف در ساختن و صرف اس میں فاعل ہا و اس میں مفعول ہا. یہ اجوف، اجوف کے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو بنانے اور گردان کرنے میں توجہ بے قواعد ذیل ضروری است. نیچے کے قواعد کے اوپر توجہ ضروری ہے. پہلی توجہ یہ کرنی ہے کہ حرف علہ واو یا حرف علت واو اور یا جو ہے اگر الف زائد کے بعد آئے، الف زائد جو اس میں فاعل کا جو فاعل الف ہے وہ الف زائد کہلاتا ہے وہ بھی، تو پھر واو اور یا اگر الف زائد کے بعد آئے جیسے قوالا سیارہ، اس کا اس میں فاعل اگر بنائیں گے کیونکہ ثلاثی مجرد ہے نا قوالا سیارہ، تو اس میں فاعل فاعلن کے وزن پہ بنے گا قاولن سائرن. لیکن کیونکہ یہ الف زائد کے بعد آئے سائرن میں یا قاولن میں واو حمزے سے بدل جائیں گے قائلن سائرن. ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا اجوف واوی کا، اس میں مفعول قوالا سے مقولن کے وزن پہ آتا ہے. مقولن مفعولن عین غائب ہے، کہاں ہے عین؟ تو یہ کہہ رہا ہے توضیح. مقولن اصل میں مقفولن تھا. ایک دفعہ یہاں لکھوا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. کیا تھا؟ مقولن. مقولن کی وجہ قوالا سے اس میں مفعول آئے گا مقولن کے وزن پہ، حالانکہ اصل کیا ہے؟ مفعولن. یہی تو ہے مفعولن. تو یہ کیسے مقولن ہو گیا؟ انہوں نے یہ کہا واو کا ضمہ ما قبل کو دیا قاعدہ نمبر 8 قاعدہ نمبر 4 کے مطابق واو کا ضمہ قاف کو دینا، قاف کچھ نہیں بچا ساکن بچا. قاعدہ نمبر 6 جا کر کے واو میں گیا مقولن ایسے بنا. سمجھ میں آیا؟ تو مقولون اصل میں کیا تھا؟ مقولون. قاعدہ نمبر 4 جا کر کے واو کا ضمہ قاف کو دے دیا. واو اور واو دونوں التقاء ساکنین ہوا. قاعدہ نمبر 6 جاری ہو کے مقولون ایسے بنائے مقولون. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد میں مقولن اصل میں مقبولن تھا جو کہ مقبولن کے وزن پہ تھا. قاعدہ نمبر 4 کے مطابق کیونکہ ضمہ واو کے ثقیل تھا، واو بھاری تھا، ضمے بے ما قبل منتقل میں شوا، تو ضمہ ما قبل کی طرف منتقل ہو جائے گا، یعنی قاف کی طرف ہو جائے گا مقبول. اس وقت طبق قاعدہ 6 قاعدہ نمبر 6 کے مطابق واو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایسے ہی زوارا سے سوانا سے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول مزورن ہونا چاہیے تھا لیکن ہوگا مزبورن ہونا چاہیے تھا لیکن ہوگا مزورن مسونن. وہی ہوگا جو یہاں ہوا تھا.
قاعدہ نمبر 4 جاری ہو کہ واو کا ضمہ زے کو دے دیا، یہاں پہ سواد کو دے دیا، پھر چھٹا قاعدہ جاری ہوا، دو ساکن کی وجہ سے ایک واو گر گئی۔ یہ دوسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا اجوف، یہ تو اجوف واوی سے تھا، بیا سے ثلاثی مجرد میں اجوف یائی، بیا سے ثلاثی مجرد میں اس میں مفعول مبیعون ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا ہے مبیعون۔ اب یہ مبیعون اصل میں کیا تھا، اس کا بھی ایک دفعہ کر کے بتا دوں۔ مبیعون وہی قاعدہ یہاں بھی جاری ہوگا، قاعدہ نمبر 4 یا کی حرکت واو میں چلی جائے گی، اب یا ساکن اب واو بھی ساکن، ٹھیک ہے، یا ساکن واو ساکن، قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا، ٹھیک کیا ملا جی مبوئی اب یا ساکن ما کا ضمہ ہے تو یا کی مناسبت سے با کا ضمہ کسرے سے بدل جائے گا، کیونکہ یا سے پہلے ضمہ ساکن ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے ضمہ، تو یا کی وجہ سے با پہ کسرہ دے دیں گے، مبیعون، ٹھیک ہے۔ آئیے مبیعون اصل میں مبیعون تھا، مفعولن کے وزن پہ، قاعدہ نمبر 4 کے مطابق کیونکہ ضمہ یا پر ثقیل تھا، ضمے بے ما قبل منتقل مشاوت، ضمہ ما قبل کی طرح منتقل ہو جائے گا، اس وقت قاعدہ نمبر 6 کے مطابق واو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف مشاوت حذف ہو جائے گی، مبیعون رہ جائے گا۔ وہ بعد ضمہ با کا ضمہ چون قبل از یا قرار گرفتے کیونکہ یا سے پہلے آیا ہے، کسرے سے بدل جائے گا، مبیعون ہو جائے گا۔ ایسے ہی زیادہ سے مزیدن بنے گا، معیبہ سے معیبن بنے گا، بننا چاہیے تھا مزیودن اور معیوبن، ٹھیک ہے۔ وہی قاعدہ یہاں بھی جاری ہوگا، پہلے بولیے پھر 6 جائے، حالانکہ یہ ہم نے 3 لکھوائے، 4 یہ تو 4 لکھوائے تھے، نہ 3 ہی قاعدے لکھوائے تھے، 1 2 3 قاعدے لکھوائے تھے نا، 3 ہی قاعدے تھے اس کے، ٹھیک۔ اب یہ تو تھا مثال اور اجوف کا پڑھ لیا ہم نے، ناقص اور لفیف کا انشاءاللہ ہم کل لکھوا کے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے انہوں نے کہا ناقص فعل، اگر لفیف کسے کہتے ہیں، جس میں 2 حرف علت ہے، یا دونوں میں سے ہوں، لام الفعل کی جگہ یا پھر لام الفعل کی جگہ فاعل فعل کی جگہ ہے تو ناقص ہی۔ دعوا سے اس میں فاعل ثلاثی مجرد میں داعن ہوگا، کیا ہوگا، ادھر دیکھیے انہوں نے کہا فعل اگر ناقص ہے، فعل اگر ناقص ہے، اصل میں کیا تو دعوا، اس میں فاعل اس کا کیا آئے گا، اس میں فاعل اس کا کیا آئے گا، داعن آئے گا، کیا آئے گا، داعن آئے گا۔ حالانکہ دعوا ثلاثی مجرد ہے، اس میں فاعل ثلاثی مجرد کس وزن پہ آتا ہے، فاعلن ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا داعن، تو پھر داعن کیسے ہوا، آئیے یہ داعن جو ہے اصل میں کیا ہے، یہ لکھا ہی تو ایسے جا رہا ہے، پڑھا کیسے جا رہا ہے،
پڑھا ایسے جاتا ہے، داعون لکھا ایسے جاتا ہے. تنوین کی تعریف کیا ہے؟ تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. اور تنوین کے نون کو سمجھانے کے لیے حرکت کو ڈبل کر دیتے ہیں، 2 پیش 2 زیر 2 زبر. تو تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا. قاعدہ نمبر 8 انہوں نے بتایا تھا فعل ناقص میں واو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو واو یا سے بدل جاتی ہے، یاد ہے؟ جی تو داعون ہو جائے گا داعون. واو بدل، واو سے پہلے کسرہ ہے ناقص میں، واو بدل گئی یا سے داعون. اور آپ جانتے ہیں کہ ناقص میں جب یا پہ ضمہ ہو تو ضمہ گر جاتا ہے. قاعدہ نمبر کیا ہے بولو؟ قاعدہ نمبر 7 غلط کرا دیا. قاعدہ نمبر 7 یہاں ہے. قاعدہ نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ واو سے پہلے اگر کسرہ ہو پہلے ناقص میں تو واو یا سے بدل جاتی ہے. اور قاعدہ نمبر 8 کے مطابق یا کا ضمہ گر جاتا ہے. اب بتائیے یا بھی ساکن نون بھی ساکن. تو قاعدہ نمبر 6 قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا تو کیا بچا؟ جو کہ لکھا کیسے جاتا ہے عربی میں؟ بھائی تنوین جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو ڈبل حرکت سے سمجھایا جاتا ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آیا؟ تو دعوا کا اس میں فائل آتا ہے داعین. داعین اس میں تھا داعون. داعون میں قائد تھی داعون لکھا ایسے گیا، پڑھا ایسے گیا، تنوین نون تھا. تو قاعدہ نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ ناقص میں جب واو سے پہلے کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. داعون ہو گیا داعون. قاعدہ نمبر 8 یہ کہتا ہے کہ یا پہ ضمہ ثقیل ہے، ٹھیک ہے، واو یا ضمہ ماقبل مقصور تو ضمہ گر جاتا ہے. جب ضمہ یا کا گر گیا تو یا بھی ساکن، تنوین کا نون تو ہوتا ہی ساکن ہے، التقاء ساکنین ہوا تو یا گر گئی، بچا داعین. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی مولانا. تو داعین، قاضن، راضن، عالم یہ سب ایسے ہی ہوئے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہوئے ہیں. بات یہ اب ہے لیکن اگر اس پہ الف لام ہو، اس میں فائل پہ ان میں الف لام ہو تو پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر یا حذف نہیں ہوگی، پھر الداعی ہوگا. اس میں فائل کیا ہوگا؟ الداعی، الرامی، الحادی، القاضی. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ نمبر داعی تھا، الداعی وہ تھا. قاعدہ نمبر 7 کے مطابق واو یا سے بدل گئی الداعی جو. قاعدہ نمبر 8 کے مطابق یا کا ضمہ گر گیا الداعی. التقاء ساکنین تو ہے نہیں جو چھٹا قاعدہ جاری ہو، کیونکہ تنوین ہی نہیں ہے، کیونکہ جب الف لام ہوتا ہے تو تنوین نہیں آتی. جس اسم کے اوپر الف لام ہو اس پہ تنوین، جب تنوین ہے تو یا ساکن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. التقاء ساکنین تو ہوا ہی نہیں کیونکہ تنوین ہے ہی نہیں جو نون ساکن ہوتا. لہذا اگر اس میں فاعل کا آواز سے الف لام کے بغیر آئے گا تو داعی الف لام کے ساتھ آئے گا تو الداعی، الحادی حادن، القاضی قاضن، الرامی رامن. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ہوگی تو قاعدہ نمبر 7 اور 8 جاری ہونے کے بعد یا ساکن اور نون تنوین والا ساکن ہوگا. التقاء ساکنین کی وجہ سے ایک حرف گرے گا حرف علت. لیکن اگر الف لام ہوگا تو پھر حرف علت نہیں گرے گا کیونکہ التقاء ساکنین کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ تنوین ہوگی نہیں. صحیح ہے نہیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر. اس میں فاعل جو ہے ناقص سے دعوا سے ثلاثی مجرد میں داعین ہوتا ہے. داعین اصل میں داعون تھا کہ قاعدہ نمبر 7 کے مطابق واو اس کی یا سے تبدیل پہ یا شدہ یا سے بدل گئی.
वज़न जाके, क्योंकि ज़म्मा पर या सकील वो ज़म्मा या के ऊपर वजनी था, सकील था, कायदा नंबर 8 के मुताबिक ज़म्मा या का गिर गया। दाइन बचा और या तिब्क़ कायदा शिश, कायदा 6 के मुताबिक या इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से हस्फ हो गई दाइन। और अरबी में दाइन को तनवीन का जो नून है ऐसे लिखते हैं दाइन, ठीक है। इसी तरीके से ये भी है, रज़ेबा से राज़िबुन होना चाहिए था, कायदा नंबर 7 जारी होकर राज़िबुन का वाव या से बनना राज़ियुन, फिर या का ज़म्मा गिरा राज़ीन, इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से हो गया राज़िन, लिखा गया राज़िन। ऐसे ही रामियुन, यहाँ पे 7वां कायदा जारी नहीं हुआ रामाया में, क्यों? क्योंकि वाव है ही नहीं, जो वाव को या से बदले। रामियुन सीधा सीधा 8वां कायदा जारी हो गया, ज़म्मा यहाँ पे दुश्वार था, गिर गया, इल्तिक़ाए साकिनैन हुआ तो रामिन, ठीक है जी। ऐसे ही वक़ाया में और फ़नाया में या है, 7वां कायदा तो जारी होगा नहीं कि वाव को या से बदले जी। वक़ाया से में था वाक़ियुन, कायदा नंबर 8 जारी हो कि या का ज़म्मा गिरा, इल्तिक़ाए साकिनैन बचा, या गिर गई वाक़िन। ऐसे ही फ़ानिन, क़ाज़िन, काफ़िन, गाज़िन, हादिन। ठीक है ना। अगर इसमें फाइल है बाला, ये जो ऊपर के इसमें फाइल हैं, अगर इन पर अलिफ लाम आ जाए तो ठीक है, तो उनकी तनवीन हस्फ हो जाएगी और उसकी जगह तनवीन की जगह या वापस आ जाएगी। गाजिन था, अल हो जाएगा अल गाजी, हादिन था अल हादी, या पलट आएगी क्योंकि इल्तिक़ाए साकिनैन की बात रहेगी नहीं। अल काफी, अल काजी, ठीक है, अर्रामी, अल वाक़ी, सब ठीक है, अत्ताही, अल हादी, अर्रामी, अल काजी। क्यों या वो वापस पलट आएगी? क्योंकि यहाँ पे साकिनैन की वजह से हस्फ हुई थी, तनवीन का नून भी साकिन था, ये भी साकिन थी, इसलिए। लेकिन जब ये अलिफ लाम आएगा तो तनवीन होगी नहीं, तनवीन होगी नहीं तो इल्तिक़ाए साकिनैन आएगा नहीं। सही है जी। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला